अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। अमेरिका ईरान जंग बंदी की डेडलाइन एक्सपायर होने के साए तले बहुत सी उम्मीदें और कॉशस ऑप्टिमिज़म का इजहार किया जा रहा है मुज़ाकरात के दूसरे दौर से मुतल्लिक। ये उम्मीद तो की जा रही है और तैयारियां भी पाकिस्तान से मुकम्मल हैं की तरफ से मुकम्मल हैं कि ईरान और अमेरिका दोबारा लौटेंगे दूसरे दौर के लिए बातचीत की मेज़ पर। लेकिन जो बयानात आ रहे हैं पब्लिक में वो तो बहुत सख्त। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ताज़ा तरीन बयान आपसे शेयर करते हैं। उन्होंने एक अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि नाकाबंदी हॉर्मुज़ की कामयाब रही है, जंग बंदी में वो तोसी नहीं चाहते और ज़रूरत पड़ने पर फ़ौजी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ये जो अमेरिकी सदर की तरफ से बयानात हैं और इस वक्त तक हिकमत अमली है, ये क्या ज़ाहिर करती है, क्या पैगाम है? और फिर ईरान की तरफ से मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है ज़राए की तरफ से कि ईरान चाहता है कि हॉर्मुज़ नाकाबंदी जो अमेरिका की तरफ से हुई है उसको पहले ख़त्म किया जाए, फिर वो मुज़ाकरात के लिए आगे आमादगी ज़ाहिर करेंगे। सारे के सारे मामले में सबसे बड़ी रुकावट दूसरे दौर के लिए क्या है और बहुत सी चीज़ें डिस्कस करते हैं अपने तज्ज़ियाकारों से। हमें ज्वाइन कर रही हैं रीमा उमर साहिबा, सलीम साफ़ी साहब, सैयद मोहम्मद अली साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब, आप हमें थोड़ा सा बताइएगा, पहले तो ये जो ट्रंप का बयान है इसको एनालाइज करते हैं। कह रहे हैं ट्रंप की नाकाबंदी उनके मुताबिक कामयाब रही है, अमेरिका इस वक्त जंग के लिए भी तैयार है अगर डील फॉलो थ्रू नहीं करती तो, और साथ ही साथ ये भी कहा कि जी वो चाहते हैं कि ख़ात्मा डील पर ही हो। बट जिस तरह से जो हिकमत अमली अमेरिका की या ट्रंप की है, ऑब्वियसली ऐसा लग रहा है कि वो पोजीशन ऑफ पावर से आना चाह रहे हैं या इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं ईरान को एक स्ट्रॉन्ग हैंड या अपर हैंड से। आपके ख्याल में क्या ये हिकमत अमली कामयाब है या असरअंदाज हो सकती है ईरानियों के ऊपर? अहम सवाल है। देखें, इसके दोनों पहलू मैं मुख्तसरन आपके सामने रख देता हूँ। मैं खुद भी ये समझता हूँ कि अमेरिका की ताकत और असर व रसूख और वसाइल के बावजूद ईरान के जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है और स्ट्रेटेजिक कैरेक्टर है उसको मैं समझता हूं कि मिसरीड अमेरिका को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें भी बहुत ज़्यादा प्राइड है और वो ये समझते हैं कि अमेरिका मुज़ाकरात पे उनकी जंग में जो कारकर्दगी थी उसके नतीजे में आया है, कोई अमन के मोहब्बत में या आलमी कानून के एहतराम में नहीं आया है। तो ये बात भी जो है एक इशू है। लेकिन मैं क्विकली अभी आपको अपडेट ये करना चाहता हूँ कि अभी ताज़ा तरीन जो बयान दिया है सदर ट्रंप ने एक अमरीकी चैनल से, उसका सियाको सबाक या कॉन्टेक्स्ट क्या है और उसके क्या असरात मुमकिना तौर पे जो डायलॉग पाकिस्तान कराने की कोशिश कर रहे हैं उस पर पढ़ सकते हैं। देखें, 2-3 सिग्नल्स वो कर रहे हैं। पहला सिग्नल उनका ये है कि जनाब हमने जो हमला किया था एटमी तनसीबात पे ईरान पे, उसको हमने मुकम्मल डस्ट में तब्दील कर दिया, यानी कि उसको हमने मट्टी में मिला दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो अपनी ऑडियंस और अवाम को बता रहे हैं कि हमने प्रैक्टिकली उनके एटमी प्रोग्राम को नीस्तो नाबूद कर दिया है। इसलिए अगर ईरान जो है कोई ज्यादा पसोपेश से काम भी ले तो मतलब वो कोई रिवाइव करने की प्रैक्टिकल सलाहियत मुस्तकबिल करीब में नहीं रखता। तो वो विक्ट्री न्यूक्लियर पे भी डिक्लेयर कर रहे हैं। दूसरी बात जो है वो गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ पे भी प्रेशर डाल रहे हैं कि जनाब हम रखेंगे इसको, अपना ब्लॉकेज बरकरार रखेंगे। इसराइल के हवाले से दबाव जो है वो भी 10 दिन की जो सीज फायर है वो टेम्पररी है, उसको भी वो एक दबाव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। चौथा पहलू माशी पाबंदियों का है, उसके हवाले से भी अभी तक कोई अमेरिका की जानिब से कोई ऐलान या सिग्नल दिया नहीं गया है। तो बुनियादी तौर पे जो दबाव की सिफारतकारी है, जिसको कोअर्सिव डिप्लोमेसी कहते हैं, वही बदस्तूर सदर ट्रंप ने पब्लिक पोस्चरिंग में बरकरार रखी हुई है। अच्छा, इसका नुकसान ये हो सकता है कि ईरान ये तवक्को करता है कि जो चारों हर तरफ मामलात हैं, चाहे वो आमना हरमस का हो, सैंक्शंस का हो, देरपा जंगबंदी का लबनान में हो, या जो है उनके एटमी प्रोग्राम के हवाले से हो, उन चारों में कोई इंसेंटिव अमेरिका नहीं दे रहा पब्लिकली, और बहुत अग्रेसिव पोस्चरिंग कर रहा है। क्योंकि देखिए उनको भी कोई इंसेंटिव चाहिए कि वो अपनी आवाम को
قائل کر سکے ایرانی قیادت اور اپنی فوج کو اور اپنے قربانی دینے والے سپاہیوں اور پاسداران کو کہ جناب اتنی تباہی جب ہم نے مول لی ہے تو اس کے عوض ہم نے امریکہ سے کچھ اپنے مفادات بچائے ہیں، حاصل کیے ہیں. تو فیس سیونگ تو ایرانی قیادت کو بھی چاہیے. اور یہ ایک احتمال ہے جس کا مجھے خدشہ ہے کہ میں توقع کرتا ہوں کہ امریکہ کی جانب سے جو اگریسو پوسچرنگ ہے وہ اس پاکستان لیڈ جو ڈپلومیٹک پروسیس اس پہ اثر انداز نہیں ہوگی، لیکن ان کو تھوڑا سا اپنے کیرٹ اور سٹک کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. دباؤ کے ساتھ ساتھ ایران کو کچھ تھوڑے سے انسینٹیوز بھی دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بھی تھوڑا سا لچک کا مظاہرہ کریں اور یہ فائنل ایک دیرپا جنگ بندی اور ایک ریزلٹ اورینٹڈ جو ڈائیلاگ ہے اس کی طرف دونوں ملک بڑھ سکیں. سلیم صافی صاحب، آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے اور کیا سمجھتے ہیں ایران کہاں تک لچک دکھا سکتا ہے؟ کیونکہ ہارموز کے معاملے پہ ہم نے دیکھا بات بنتے بنتے پھر بگڑ گئی، ایران نے مزید سخت شرائط سامنے رکھ دی. کیا آپ کو لگتا ہے مزید سٹیک ہولڈرز اندر آ کر ایران سے بھی کسی لچک کی توقع کرنی چاہیے یا اس وقت یہ ناجائز ہوگا؟ دیکھیے، ایران نے کچھ معاملات پہ لچک دکھائی بھی تھی اور اس میں قابل ذکر ہرمز کا معاملہ تھا کہ جب فیلڈ مارشل ایران گئے ہوئے تھے تو شاید اس میں یہ طے ہوا تھا اور ایران نے اپنا ہرمز کو کھول دیا. لیکن اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے جب اپنی ناکابندی برقرار رکھی تو اس کے بعد ایران نے اس کو دوبارہ بند کر لیا اپنی سائٹ پہ، اور آگے سے امریکہ کی ناکابندی اسی طرح جاری ہے. لیکن کچھ حوالوں سے اگر آپ دیکھیں تو ایران کا موقف بھی بڑا سخت دکھائی دیتا ہے. شاید یہ وجہ ہو کہ ان کے سپریم لیڈر کو شہید کیا گیا، ان کی اور قیادت میں اہم شخصیات کو شہید کیا گیا، اور پھر ان کے ملک میں بہت بڑا نقصان بھی ہوا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی لگتا یہی ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اگر کچھ رعایت دینا بھی چاہتی ہے تو شاید وہاں کے پاسداران کی وجہ سے اور مذہبی قیادت کی وجہ سے وہ رعایت نہیں دے سکتی. اور اس کی ایک مثال ابھی یہ مذاکرات والا معاملہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جب امریکہ کے ساتھ یہ سب کچھ طے ہو رہا تھا کہ جے ڈی وینس اور سٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر وہاں سے آئیں گے اور اس کے لیے پاکستان نے پھر اتنے بڑے پیمانے پہ تیاریاں کی ہیں، تو یقیناً یہ بات پہلے ایرانی قیادت کے ساتھ بھی ہوئی ہوگی. لیکن ابھی انہوں نے اپنے شپ کو جو امریکیوں نے اپنی تحویل میں لے لیا، اور غلط کیا امریکیوں نے، نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو کہ مذاکرات کے لیے سازگار ماحول وہ خراب نہ ہوتا. تو اس کو جواز بنا کے انہوں نے مذاکرات کے لیے آنے سے معذرت کر دی. اور ابھی جو کل سے سفارتی کوششیں پاکستان کی جاری تھیں، لیکن ابھی اس وقت تک ہمیں کوئی گرین سگنل ایران کی طرف سے نہیں ملا اور وہ کوئی لچک دکھانے کو تیار نہیں نظر آتے. تھوڑا سا امکان اب بھی اگر ہم سوچ سکتے ہیں تو وہ اس تناظر میں ہے کہ چین کا بھی ان سے یہی مطالبہ ہے کہ وہ مذاکرات کریں، اور روس کا بھی ان سے یہی مطالبہ ہے کہ وہ مذاکرات کریں. بلکہ آج تو جرمنی کے وزیر خارجہ نے بھی ان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مذاکرات کریں، اور تیاریاں ساری ہو چکی ہیں. اور ابھی تک امریکہ نے یہ اعلان نہیں کیا ہے کہ ان کے جو مذاکرات کار ہیں وہ نہیں جائیں گے یا انہوں نے اپنا پروگرام کینسل کر دیا. لیکن تو اس حوالے سے پھر ہمیں وہ سختی بھی نظر آتی ہے. لیکن جو مذاکرات کے دوران ڈسکس ہونے والی چیزیں ہیں یا جو پچھلے دور میں ڈسکس ہوئی، تو اس پہ پھر امریکہ کی ہٹ درمی وہ زیادہ ہے. امریکہ نے ایک طرف تو ظاہری بات ہے کہ زیادتی کی اور کوئی جواز نہیں تھا ایران پہ حملے کا، تو امریکہ نے ایک تو یہ ظلم یا زیادتی کی. اور اس کے بعد پھر جو ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات ہیں
वो अपने पब्लिक को सेटिस्फाई रखने के लिए ऐसी बातें कह देते हैं कि जिसकी वजह से ईरानी क़यादत का गुस्सा होना और तैश में आना वो बिल्कुल फितरी अमर है। तो अपने पब्लिक फिर जो रियायतें अमेरिका की तरफ से जो पब्लिकली वो कहते हैं जी, तो ज़ाहिरी बात है वो बिल्कुल ईरान के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकती। कभी ट्रम्प कह देते हैं कि वो अपने एटमी प्रोग्राम को और उनके एटमी मवाद को अमेरिका लाएंगे, अब ईरानी कैसे उस पर आमादा हो सकते हैं। तो ट्रम्प का रवैया भी वो जारहाना है, और ख़ुसूसन अब ये जो नाकाबंदी का एक फजूल काम उन्होंने किया था, और अब उनको चाहिए कि अगर ईरानी उसका खात्मा चाहते हैं तो उस नाकाबंदी को डोनाल्ड ट्रंप अगर लचक दिखाते तो उनको ख़त्म कर देना चाहिए था। उसका कोई ख़ास फ़ायदा भी उनको नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी वहाँ पे सख्ती दिखा रहे हैं और वो नाकाबंदी को अभी तक उन्होंने ख़त्म नहीं किया। रीमा, आप इसको कैसे एनालाइज कर रही हैं? एक तो आपके ख्याल में दूसरे दौर में सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त क्या है? दूसरा, इस वक्त बड़ी एविडेंटली लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस मर्जी वजह से बट पब्लिक पोस्टिंग यही कर रहे हैं कि वो इस जंग में हावी हैं, ईरान के ऊपर उनकी बर्तरी है, पोजीशन ऑफ पावर से जा रहे हैं। बट डू यू थिंक कि ये जो उनकी टैक्टिक है, हिकमत अमली है, ये ईरान को मेज़ पर लाने के लिए कायल कर सकती है, या कहीं ना कहीं ईरान के ऊपर इतना प्रेशर है कि वो मेज़ पर आ जाएंगे, या मज़ीद मामलात को, फासले को बढ़ा रही है? जी शुक्रिया लीना। मेरा बिल्कुल, मुझे लगता है अगर उनको ये एडवाइस किया जा रहा है कि इन ट्वीट्स के ज़रिए और इस कॉन्डक्ट के ज़रिए वो ईरान को नेगोशिएशन की मेज़ पे ले आएंगे, तो उनको गलत गाइड किया जा रहा है। और शायद शुरू से, जब से जंग शुरू हुई है तब से उनको गलत गाइड किया जा रहा है, क्योंकि मैं नहीं समझती कि ईरान जो है वो इस सिचुएशन में प्रेशराइज होगा इस तरह के टैक्टिक्स से। ये तो मेरा ख्याल है मेरे लिए काफ़ी एविडेंट बात है। दूसरा, फिर भी मैं कहूँगी कि ईरान को और बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पे एटलीस्ट उन्हें टॉक्स में हिस्सा लेना चाहिए। उसके बगैर चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो ये एक बेयर मिनिमम है जिस पे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि ईरान जो है लचक दिखाए, आप कह लें, या वापस टॉक्स की तरफ आए। However, that said, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि जब हम नेगोशिएशन या किसी सेटलमेंट की सब्सटेंस पे आते हैं तो हम ईरान से क्या तवक्को कर रहे हैं कि वो क्या गिव अप करे। क्योंकि अब मेरी नज़र में, एंड आई लव टू बी करेक्टेड, या अगर कोई मुख्तलिफ इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी नज़र में ईरान बहुत बेयर मिनिमम मांग रहा है। अलीना, ईरान के जो फ्रोजन एसेट्स अब्रॉड हैं वो $100 बिलियन से ज़्यादा हैं। ये मिनिमम आई थिंक इसकी एस्टिमेट है, $100 बिलियन से ज़्यादा जो ईरान पे सैंक्शंस लगी हुई हैं, और ज़्यादातर ये अनजस्ट सैंक्शंस हैं। उससे भी ईरान को अराउंड $100 बिलियन एनुअली उसका उनको नुकसान होता है। उसके बावजूद आपने इतना इकोनॉमिक प्रेशर अपने ऊपर लेने के बावजूद ईरान जो है वो फिर भी नेगोशिएट करा था अमेरिका के साथ अपने न्यूक्लियर इशू पे, न्यूक्लियर प्रोग्राम पे। फिर अमेरिका ने जो जंग ईरान पे मुसल्लत की, उससे ईरान को जिस तरह का नुकसान हुआ है, जिस तरह की उनको ज़रूरत पड़ेगी पैसे की रिकंस्ट्रक्शन के लिए, वो कहाँ से लाएंगे? मतलब ये भी सोचने की ज़रूरत है कि ईरान सैंक्शंस रिलीफ और अपने एसेट्स को अगर अनफ्रीज करवाना चाहे मुतालबा कर रहा है, तो इट कम्स, एक तो ये बिल्कुल कानूनी मुतालबा है कि अगर आप इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी करते हैं जो अमेरिका इजराइल ने अग्रेशन करके की, तो आप पे एक ये जिम्मेदारी है कि आप रेपरेशंस दें। तो ये रेपरेशंस के जरिए अगर नहीं करना चाहते, उससे तो एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि उन्होंने इलीगल काम किया है। लेकिन अगर वो एसेट्स भी अनफ्रीज नहीं करते या वो सैंक्शंस रिलीफ भी नहीं देते, तो फिर ईरान इस पे क्या कर सकता है? या वो इस तरह की कोई टाइमलाइन रखते हैं कि बहुत ईरान के लिए कोई एडवांटेज खास ना बने इन चीज़ों पे। दूसरा, लीना, ये अमेरिका चाहता है ईरान कहे इट डज नॉट हैव द राइट टू इनरिच यूरेनियम। ये कहीं नहीं लिखा। मतलब अगर आपने आम चीज़ों के लिए, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की हद तक नहीं, लेकिन पीसफुल चीज़ों के लिए आप इनरिच कर सकते हैं यूरेनियम। ये NPT का मतलब वहां पे भी कहीं नहीं लिखा कि आप नहीं कर सकते। तो ये अमेरिका की एक जिद है
کہ ایران کہے اٹ ڈز ناٹ ہیو دا رائٹ ٹو انرچ یورینیم. اب یہ اتنی زیادہ اس پہ نیگوسیشنز ہو چکی ہیں, ایران بہت کچھ ماننے کے لیے تیار ہے, لیکن وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ موریٹوریم کے لیے بھی تیار ہیں کہ ہم کچھ عرصے کے لیے انرچ نہیں کریں گے یا ہم بہت کم پرسنٹیج انرچ کریں گے. لیکن یہ توقع کرنا, وہ کہیں گے ہمارے پاس رائٹ ہی نہیں ہے, مطلب دنیا کے ہر ملک کے پاس وہ رائٹ ہے, ایران کہے ہمارے پاس یہ رائٹ نہیں ہے. پھر یہ آئیڈیا کہ آپ کسی اور ملک ٹرانسفر کر لیں جو ان کا انرچ یورینیم ہے, اس میں بہت زیادہ لیگل اور پریکٹیکل مسائل ہیں. تو مجھے بھی نہیں سمجھ آتی ایران اس پہ کیوں اگری کرے گا. اگر وہی چیز آپ اچیو کر سکتے ہیں ڈائلوٹ کر کے یا ڈاؤن گریڈ کر کے, اس کا جو بھی ٹیکنیکل لفظ ہے, تو اس پہ کیوں ضد ہے کہ کہیں اور ہی جائے گا کسی اور ملک میں. کچھ لوگ کہتے ہیں پاکستان لے آئیں, لیکن پاکستان NPT پاکستان کا اس کا سگنیٹری نہیں ہے. کیا پاکستان وہ اس طرح کی انسپیکشن, اچھا اوکے آپ لوگوں نے کری, سوری میں پروگرام میں نہیں تھی, آئی ہیو کوسچنز کہ یہاں پہ اس طرح کی انسپیکشن جو ہے وہ ہو سکے گی پاکستان, مطلب اس کی لیگیلٹی اور اس کی پریکٹیکلٹی پہ میرے سوالات. محمد علی صاحب نے تو کہا تھا یہ ممکن ہی نہیں ہے, انہوں نے تو کیٹیگوریکلی اس کو I think as well کہ یہ پاسبل پاکستان کیونکہ NPT کا حصہ نہیں ہے. چوتھی بات علینا, اسٹریٹ آف ہارموز. اب اگین امریکہ کی نیول بلاکیڈ کلیئرلی انلیگل ہے. ایران جو کر رہا ہے اس کی لیگیلٹی میں ایٹ لیسٹ سوالات کچھ ایگزیکیوشن پہ ہو سکتے ہیں, پر ادروائز میرے لیے وہ اس طرح سے بلیٹنٹلی انلیگل نہیں ہے. تو مطلب آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایران سے پہلے کہ وہ اسٹریٹ آف ہارموز کھولے, ایران جو ہے وہ ہر چیز ایران سے یہاں ایکسپیکٹ ہو رہی ہے سبسٹنس پہ, جبکہ ایران مانگ بیئر منیمم رہا ہے میری نظر میں. تو ایونچولی ارینا وی وڈ آل وانٹ کہ پیس ہو, کوئی ڈیل ہو, کوئی سیٹلمنٹ ہو, لیکن میں پھر بھی وہی سوال پوچھوں گی کہ وہ ٹرمز اس کی کیا ہوں گی, کیونکہ ایز اے پاکستانی میں بھی ہمارے لیے بہت اچھا ہو کہ جنگ بندی ہو جائے, وہ سعودی عربیہ والا معاملہ جو ہے اس سے ہم نکل جائیں, ہمیں جو اکنامک کاسٹ ہم سفر کر رہے ہیں وہ ختم ہو جائے. لیکن کیا ایران کے لیے ان سب چیزوں پہ گیو اپ کرنا کیا وہ سینس بناتا ہے فرام این ایرانین پرسپیکٹو؟ آلسو ہم یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا کہ اس وقت ایران کو جتنی شدت سے ڈیل چاہیے اتنی شدت سے امریکہ کو بھی یہ ڈیل چاہیے. ایگزیکٹلی یہ ہم نے بات کی ہے کہ یہ جو دکھاتے ہیں نا کہ ایران زیادہ ڈیسپریٹ ہے, امریکہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے, اٹس obviously wrong. ٹھیک ہے, مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. بٹی صاحب آپ کا امپریشن کیا ہے اس کے اوپر, کیا سمجھتے ہیں اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ میڈم شیخ, پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے, جنگ بندی ہونی چاہیے, معاہدہ ہونا چاہیے, اور پاکستان کی کوششیں بھی کمال کی ہیں, قابل تعریف ہیں. مگر آپ کا سوال ہے کہ امریکہ ایران مذاکرات کے دوسرے دور میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے, تو میڈم شیخ سب سے بڑی رکاوٹ اعلیٰ حضرت ٹرمپ صاحب ہیں. اور بات آگے بڑھانے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ 2 بار ایران مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھا, دونوں بار معاہدے کے قریب تھے, اور ٹرمپ صاحب مذاکراتی ٹیبل سے اٹھے اور عملہ آور ہو گئے. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ ٹرمپ صاحب اگر امریکی صدر نہ ہوتے تو عین ممکن تھا کہ یہ جنگ ہوتی ہی نہ, اور اگر جنگ ہو بھی جاتی تو عین ممکن تھا کہ اب تک معاہدہ ہو چکا ہوتا. ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں, ایران مر رہا ہے مذاکرات کے لیے, جھوٹ بولتے ہیں وہ. پہلے 39 دن ایران کے نام, ایران کی باکمال بے مثال اور لازوال مزاحمت کے نام ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو ناکام کر دیا اپنے اہداف میں. پھر جب میڈم شیخ سوال یہ ہے کہ جب جنگ بندی ہو گئی تو پھر جنگ کی دھمکیاں کیوں دے رہے ہیں ٹرمپ صاحب؟ جب سفارتکاری کو موقع دیا جا رہا ہے تو پھر موقف میں بار بار تبدیلی کیوں کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب؟ جب ایران نے آبنائے ہرمز کھول دی تو پھر ٹرمپ صاحب نے کیوں ناکہ بندی قائم کر رکھی آبنائے ہرمز کی؟ جب ایران مذاکرات کے لیے تیار تھا تو پھر ایسا تاثر کیوں, یا یہ جھوٹ, یہ سفید جھوٹ کیوں کہ جوہری پروگرام ختم کرنے جا رہا ہے ایران, افزودہ یورینیم ہمارے حوالے کرنے جا رہا ہے, ہماری شرطوں پر معاہدہ ہونے جا رہا ہے, اور ایران تو بس وہ سب کچھ کرنے جا رہا ہے جو ہم چاہتے ہیں, اور میں نے وہ سب کچھ کر دیا ہے جو کبھی کوئی صدر نہیں کر سکا. جب سب طے ہونے والا تھا تو پھر ایران کو خوف زدہ کرنے کی ناکام کوششیں کیوں کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب؟ تباہی پھیر دیں گے, بربادی پھیر دیں گے, وہ کریں گے جو 47 سال میں کسی نے کچھ نہ کیا آپ کے ساتھ. میڈم شیخ, اعلیٰ حضرت ٹرمپ صاحب نہ صرف جنگ شروع کرنے سے پہلے اندازوں کی غلطیاں کر گئے, بلنڈرز کر گئے, بلکہ اب بھی وہ غلط اندازے لگا رہے ہیں.
صدر ٹرمپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آگے وینزویلا نہیں ہے, شام نہیں ہے, لیبیا نہیں ہے, یمن نہیں ہے, لبنان نہیں ہے, عراق نہیں ہے, ایران ہے. ایران سے اگر آپ نے لڑنا ہے تو ایک بار پھر لڑ لیں اور شوق اور پورا کر لیں, اور اگر آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور واقعی سنجیدہ ہیں تو پھر صرف مذاکرات کریں. یہ ایران ہے, اسے نہ ڈرایا جا سکتا ہے, نہ دھمکایا جا سکتا ہے, اور نہ اس کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ میدان میں تو آپ اسے ہرا نہیں سکے, آپ معاہدے کے ذریعے آپ اسے سرنڈر کرانا چاہیں گے, تو یہ نہیں ہو سکتا. صدر ٹرمپ رویہ بدلیں گے میڈم شیخ تو یہ چیزیں ساری سیدھی ہو جائیں گی, لیکن صدر ٹرمپ رویہ نہیں بدلیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ ان کا طریقہ کار ہے, ان کے لیے ایک کھیل ہے, لگتا ہے ایسے یہ کہ کھیل کھیل رہے ہیں, وہ کبھی آگے بڑھتے ہیں, کبھی پیچھے ہٹتے ہیں, کبھی دائیں کبھی بائیں. اور آخری بات میڈم شیخ کہ اگر صدر ٹرمپ صاحب آج مخلص ہو جائیں, صرف چند دن اپنے سوشل میڈیا سے پیچھے ہٹ جائیں یا اس ٹاپک پہ گفتگو نہ کریں, تو پاکستان جتنی کوششیں کر چکا ہے, اور فیلڈ مارشل صاحب کے دورے کے بعد جب آبنائے ہرمز کھلی تھی تو کوئی رکاوٹ نہیں رہ گئی تھی. صدر ٹرمپ نے تو خود شکریہ ادا کر دیا تھا ایران کا, تو اس کے بعد پھر یہ جو سارا ابھی تک تعطل ہے, اس کی واحد وجہ صدر ٹرمپ ہے. محمد علی صاحب, یہی جو کنورسیشن ہے, کیا اس وقت رکاوٹ یہ ہے کہ جن دعووں کے ساتھ انٹر ہوئے تھے امریکی اور ٹرمپ ٹو بی اسپیسیفک, وہ دعوے اس نئے معاہدے میں کہیں اچیو ہوتے ہوئے نہیں نظر آ رہے؟ وہ نیوکلیئر کے ہوں, جے سی پی او سے بہتر اس وقت شاید ڈیل نہیں مل رہی. اگر ایسا ہے تو یہ موجودہ مذاکرات یا بات چیت کے اوپر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, 4 چیزیں ہیں جو کہ صدر ٹرمپ کے مزاج اور اس وقت جو ان کا موڈ ہے اس کو سمجھنے کے لیے یوزفل ہوں گے. پہلی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں, دیکھیں وہ ایک, جی بالکل, وہ کوہنا مشق ایک بزنس ٹائکون ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور ڈیفینیٹلی وہ نتنیاہو صاحب کی باتوں میں آ کے انہوں نے حملہ کیا, اور وہ تو 35 سال سے ہر امریکی صدر کو رام کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ چند دن رہ گئے ان کے ایٹمی پروگرام کو مطلب ہتھیار بنانے میں, فوراً ان کو تباہ کر دیں. تو بدقسمتی سے یہ ان کی باتوں میں آ گئے, لیکن انہوں نے 40 دن کی جنگ کے بعد یہ ادراک ہوا کہ یہ, جس طرح میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ کوئی کلین ڈیسائسو وکٹری ان کو نہیں ملے گی, تو انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ امریکہ کی پاور کو ویسٹ کیا ہے, انہوں نے اپنے الائنسز کو ویک کیا ہے, اپنی کریڈیبلٹی کو ویک کیا ہے. جس ریما نے کہا, انٹرنیشنل لا جس کا ایڈیفس جو ہے وہ امریکہ نے جو ورلڈ آرڈر بنایا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد, اس کو کمپلیٹلی انہوں نے ڈسکریڈٹ کر دیا ہے صدر ٹرمپ نے اپنے بیہیویئر سے, چاہے وہ لا آف دی سی ہو, این پی ٹی ہو, آئی اے اے ہو, یو این ہو, پورا جو پلر ہے عالمی قانون کا, اس کے تمام پلرز کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا. اچھا, اب 2 ان کے اوپر ایسے پریشرز ہیں جو کہ ایران کے اوپر نہیں ہے, میں جس کی وجہ سے ان کی ڈیسپریشن جو ہے وہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے. جو تازہ ترین بیانات ہیں کہ وہ وکٹری ڈکلیئر کرنا ان کی عالمی اور داخلی سطح پہ زیادہ بڑی ضرورت اور مجبوری ہے ایران کے مقابلے میں. دیکھیں, ایک تو انہوں نے اگلے مہینے جانا ہے چین, اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں وینیزویلا کی حکومت چینج کر کے اور ایران کو سارٹ آؤٹ کر کے جب میں سامنے بیٹھوں گا ایران کے جو چین کی قیادت کے سامنے, تو میں ان سے ڈیمانڈ کروں گا کہ جناب میں آپ کو آئسولیٹ کر چکا ہوں, آپ کے الائز کو سارٹ آؤٹ کر چکا ہوں, اب آپ میری بات مانیں. لیکن اب ان کو احساس ہو رہا ہے کہ ایران جو ہے اتنا ترنے والا ثابت نہیں ہوا, بلکہ چین کا ایران کی جانب سے پہ دباؤ ڈالنا کہ وہ مذاکرات میں آئے اور اس امن کے عمل میں اپنا وزن ڈالنا, ایکچولی چین کے لیے شاید اگر اس کے مذاکرات کامیاب انشاءاللہ ہوتے ہیں تو شاید صدر ٹرمپ الٹا چین کے لیے اوبلائج ہو جائیں. اور آخری بات, داخلی سطح پہ بھی دیکھیں, ہمیں تو ریما سے اس پہ کئی دفعہ بات ہوئی ہے, ان کے جو ڈیموکریٹس اور لبرل ایلیمنٹس سے وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہے تھے 1.5 سال بعد. اس غلطیوں کی وجہ سے اب تو وہ ریوائیو ہو گئی ہے ان کی اپوزیشن, اور وہ ان کو یہ بھی خطرہ ہے کہ پہلے تو وہ ان پہ کرٹیسزم ہو رہا تھا کہ جناب آپ نے غلط جنگ چھیڑ دی, اب ان پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ بھئی آپ غلط ڈیل تو نہیں کر رہے, تو ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے. اور پھر آنے والا جو مڈ ٹرم الیکشن ہے اس میں بھی ان کے پراسپیکٹ اچھے نظر نہیں آ رہے. میں چاہتی ہوں اس ڈیبیٹ کو تھوڑا سا ہم نیرو ڈاؤن اس طرح سے کریں. پھر جب ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ جنگ بندی میں وہ مزید توسیع نہیں چاہتے, باقی سب کچھ کہنے کے بعد, اور پھر ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ایرانیوں کی طرف سے بھی کوئی آبویس رسپانس نہیں مل رہا, تو آپ کو اسٹریٹجکلی یہاں پر حکمت عملی کیا نظر آ رہی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بالکل مذاکرات ختم ہو جائیں گے, ٹرمپ ول ویٹ اٹ آؤٹ, یا ایران از ٹرائنگ ٹو ویٹ اٹ آؤٹ کہ کیا نتیجہ کس کے حق میں بہتر نکلتا ہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں جو 4 محرکات میں نے بتائے ہیں اس کے کانٹیکسٹ میں صدر ٹرمپ کی ذہنی حیثیت اور کیفیت کو سمجھنا ضروری ہے. ان پہ بہت زیادہ داخلی اور عالمی دباؤ ہے, اور وہ اس لیے اوور
कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं, विक्ट्री डिक्लेयर करके न्यूक्लियर के ऊपर, हरमस पे दबाव डाल के, दीगर मामलात पे कि जी मैं स्ट्रांग भी हूं, मैं विक्टर भी हूं, फौज में भी मसाइल हैं, उन्होंने आर्मी चीफ को भी बरतरफ किया है। तो ये सारी चीजें नजर आ रही हैं कि ऑल इज नॉट वेल, वो कंट्रोल में इतने नहीं है जितने नजर आते हैं। इसलिए मैं समझता हूं और पुर उम्मीद हूं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें रंग लाएंगी और कुछ ना कुछ जो है इसमें प्रोग्रेस होगी, लेकिन हमें इसमें इम्पेशेंट अलीना नहीं होना चाहिए और फौरन कोई ब्रेक थ्रू की तवक्को नहीं करनी चाहिए। जंगबंदी के लिए क्या मुराद रखता है? कहीं ऐसा तो नहीं होगा? देने चाहिए। पर आपको लगता है जंगबंदी बरकरार रहेगी? वो जंगबंदी के लिए क्या मुराद रखता है? दैट इज द बिगर क्वेश्चन राइट नाउ ना, कि आज तो उसकी डेडलाइन, आज जो उन्होंने अभी लेटेस्ट बयान दिया है, उन्होंने बहुत अग्रेसिव पोस्टरिंग अब से चंद मिनटों पहले की है, लेकिन उससे ये साबित होता है कि इन मुज़ाकरात से पहले वो एक फातेह के तौर पे पोस्चर अपना देना चाह रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि ईरानी भी अब विद पिंच ऑफ सॉल्ट इनके बयानात को ले रहे हैं और जितने बड़े पैमाने पे इस वक्त अरेंजमेंट्स हो रही हैं, मैं समझता हूं पब्लिक पोस्टरिंग और जो जमीनी हकायक है इनमें थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, एब्सोल्युटली, जी बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आई एम रियली, बस वक्त की कमी है तो जल्दी से ब्रेक ले लेते हैं। बहुत सारे सवालात इस वक्त इतनी डेवलपिंग सिचुएशन में और इतनी मुबहिम सिचुएशन में हमारे तज्जियाकारों ने आंसर किए। वी ट्राई टू मेक सेंस ऑफ द सिचुएशन, लेकिन जो मुज़ाकरात होते हैं जिसमें इतने हाई स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं, उसके अंदर ऐसा ही चलता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो पब्लिक डोमेन में होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो पसे पर्दा चल रही होती हैं और वो सामने नहीं आती और उनको सामने ना लाना भी बेहतरी होती है। सो जैसे जैसे चीज़ें प्रोग्रेस कर रही हैं हम नज़र रखे हुए हैं, तज्जिया तबसरा भी करेंगे। एक थोड़ी सी ब्रेक ले रहे हैं हम, ब्रेक के बाद वापस आते हैं मज़ीद सवालों के साथ। वेलकम बैक जी। रीमा, इस्लामाबाद में कई मकामात पर कच्ची आबादियों को गिराने के लिए मकामी इंतज़ामिया ऑपरेशन कर रही है। आईनी अदालत ने CDA को गैर कानूनी कच्ची आबादियों से मुताल्लिक़ कवायद तश्कील देने की हिदायत भी की थी। इस मसले के ऊपर बहुत सी आरा आ रही हैं, बट कानूनी पर्सपेक्टिव से भी, वैसे इंसानी पर्सपेक्टिव से भी आप इस मामले को किस तरह से देख रही हैं? जी अलीना, मैं बात तो करना चाहूँगी राइट टू हाउसिंग, कि वो राइट टू लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा है और आपके जो शहर हैं वो सिर्फ आपके अशराफिया के लिए नहीं हो सकते, वो सिर्फ मार्केट ड्रिवन नहीं हो सकते और आपको हर एक अपने सिटीजन का ख्याल रखना है कि उनके पास रहने की जगह हो। लेकिन चलें ये कभी और बात कर लेंगे। ये जो स्पेसिफिकली जो CDA कर रहा है, 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 2015-16 में कई ऑर्डर्स ऐसे दिए CDA को कि आपके जो कच्ची आबादियां हैं इस्लामाबाद में, पहले तो एक सर्वे करवाएं कि ये कितनी आबादियां हैं, कितने लोग रहते हैं। अब 10 साल हो गए हैं, CDA ने वो सर्वे नहीं करवाया। दूसरा, उन्होंने कहा कि आप लोगों को जो बेदखल करते हैं, आप डिमोलिश करते हैं कच्ची आबादियां, आप उस पर कोई पॉलिसी बनाएं कि लोगों को रीसेटल किस तरह करना है और किस तरह ये CDA जो है ये कार्रवाई पूरी करेगी। वो भी अभी भी CDA ने, ये 10-11 साल हो गए हैं, CDA ने ये पॉलिसी नहीं बनाई। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले तो ये लीगल सवाल पूछा जाना चाहिए कि जो हमारी हुकूमत की पॉलिसीज हैं, CDA की जो अपनी पॉलिसीज पुरानी हैं, अगर CDA उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के और अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने भी स्टे जो है वो बरकरार रखा है, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो CDA के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? अलीना, आप देखें, ये लोग हैं जो कच्ची आबादियां हैं, बस्तियां हैं, कई दहाइयों से ये मौजूद हैं। यहाँ ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने इस्लामाबाद द ब्यूटीफुल, जब हम बात करते हैं कि टॉक्स के बैकग्राउंड में कि इस्लामाबाद कितना खूबसूरत हमारा कैपिटल है, जिन्होंने वो शहर बनाया है, क्या आप इस तरह रात को आके उनके पूरे घर बस्तियां डिमोलिश करके जहाँ जेनरेशंस रही हैं, क्या ये सही बात है? क्या ये मॉरली जस्ट बात है? और इसके अलावा वहां पे अक्सर अगर कोई रेजिस्ट करता है, जो बनता है रीना, अगर आपका घर कोई तोड़ा है, उनके खिलाफ पर्चे होते हैं, उनके खिलाफ FIR होती है, उनको हरासा किया जाता है, लेकिन CDA पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो अभी FCC ने 4 हफ्ते दिए हैं CDA को फिर से कि आप कोई पॉलिसी बनाएं, और मेरा ख्याल है हम सबको इस पे कोई बात करनी चाहिए कि CDA की जो पॉलिसी है वो इंसानी हो, वो राइट टू लाइफ, राइट टू हाउसिंग, राइट टू अ सिटी को नजर में रखे। ऐसा नहीं है कि हमारे जो शहर हैं वो रीना सच में सिर्फ अशराफिया के लिए ही रह जाएं, और ये जो लोग जिनको बसाया गया था इन बस्तियों में, खुद हुकूमत के इंसेंटिव्स देके कि वो इस्लामाबाद शहर बनाएं, लोग जो पूरे पाकिस्तान से परसिक्यूट होके इन बस्तियों में आके बसे, आप उनकी जेनरेशंस इस तरह बिल्कुल खत्म कर दे लीना। लोगों के घर, लोगों के स्कूल्स, लोगों की लाइवलीहुड्स, लोगों की सेहत, ये सब इससे जुड़ी है। तो आई थिंक ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा
رائٹس کا ایشو ہے اس وقت, اور اس پہ اب زیادہ بات کرنی چاہیے تاکہ جو ایف سی سی کی اگلی ہیئرنگ ہے سی ڈی اے پہ بھی کوئی پریشر ہو کہ جو پالیسی بنائے وہ پرو پور ہو, پرو ہیومن رائٹس ہو, پرو ہیومن لائفز ہو, اور صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کیونکہ پرائم لینڈ ہے آپ نے اس پہ ایلیٹ سیٹ بنانی ہے کنسٹرکشن, اگر کرنی بھی ہے تو کوئی اس کا طریقہ کار تو ہونا, کچھ پتہ تو چلے کہ کس سیٹل کریں, کیونکہ یہ نا پتہ نہیں ہر روز نیا سنتے ہیں کہ اسلام آباد کبھی بیجنگ بن رہا ہے, کبھی شنگھائی بن رہا ہے, کبھی کچھ بن رہا ہے, کبھی کچھ بن رہا ہے, لیکن وہاں پہ جو لوگ بستے ہیں ان کے لیے کیا وہ شہر رہے گا یا آپ انہیں شہر سے بے دخل کر دیں گے, یہ بھی ایک سوال. تھینک یو سو مچ ریما عمر صاحبہ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے. آگے بھٹی صاحب سوال یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر کی جانب سے سہیل آفریدی کو محمود اچکزئی کو اعتماد میں لینے کی ہدایت کی گئی ہے, کیا واقعی محمود اچکزئی کو منا لیا جائے گا یا فاصلے برقرار رہیں گے؟ سر میڈم شیخ ناراضگی کوئی بھی نہیں ہے. اچھا, ظاہر ہے کوئی ناراضگی نہیں ہے, کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک ناراض ہے تو ایک صلح کی کوششیں کی جا رہی ہیں. دو پوائنٹ آف ویو ہیں. ایک تو یہ کہ جو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب آؤٹ سائڈر ہیں, اور اس وقت جو سینٹ اور قومی اسمبلی کے جو اپوزیشن لیڈرز ہیں ان ہمارے لوگوں کو ہونا چاہیے تھا. خیر یہ تو عمران خان کا فیصلہ تھا, پھر بات آگے بڑھی. اب دو پوائنٹ آف ویو ہیں. محمود خان اچکزئی بات چیت سے معاملات آگے بڑھانا چاہتے ہیں, مذاکرات کی طرف جاتے ہیں, اور وہ آخری دم تک یہ کوششیں کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ ہمیں بات چیت کرنی چاہیے, درمیانی رستہ نکالنا چاہیے. لیکن سہیل آفریدی صاحب ہوں یا ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بات چیت سے یہاں کچھ بھی حاصل نہیں ہونا, آپ کو مزاحمت کرنا پڑے گی. تو یہ مفاہمت اور مزاحمت کا جو فاصلہ ہے یہ تو برقرار رہے گا, لیکن لڑائی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ بھٹی صاحب. سلیم صافی صاحب, نواز شریف صاحب آج بڑے عرصے کے بعد دوبارہ منظر عام پر آئے, ٹی وی پر آئے. سر انہوں نے گلگت بلتستان کے انتخابات سے پہلے وفاق اور پنجاب میں کام کی تعریف کی اور خیبر پختونخوا پہ اسی حوالے سے تنقید کی اور کہا کہ کے پی کو وہاں ترقی دیکھنی چاہیے دیگر صوبوں میں. کیا آپ سمجھتے ہیں کارکردگی کا بیانیہ نون لیگ کو گلگت میں فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ میرے خیال میں ایک تو میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ بیانیہ ہے کیا, اور وہ بیانیہ اگر ہمیں سمجھا دیا جائے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی یا نہیں آ جائے گی. ابھی تک تو لگتا یہی ہے کہ نون لیگ کے پاس, پبلک کے پاس جانے کے لیے کوئی بیانیہ نہیں ہے. جو کام اگر کیا گیا ہے تو وہ تو پنجاب میں ہوا ہے, گلگت بلتستان میں یا خیبر پختونخوا میں یا کسی اور جگہ پہ تو وہ نہیں ہوا ہے. اور بلکہ خود مسلم لیگ نون کی قیادت کا یہ المیہ رہا ہے کہ ایک تو وہ سیاست نہیں کرتی. آپ دیکھیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا کہ میاں نواز شریف صاحب نے کوئی سیاست نہیں کی, وہ آرام سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس طرح تو کام نہیں چلتا. پبلک کے ساتھ رابطے کے لیے کوئی آپ کے پاس تو ذریعہ ہونا چاہیے نا. مریم نواز صاحب آتی, وہ بھی وزیر اعلیٰ بننے کے بعد اس کے بعد صرف انتظامی امور کو سنبھال رہی ہے اور عوام کی سیاست انہوں نے چھوڑ دی ہے. پھر دوسرا المیہ مسلم لیگ نون کا یہ ہے کہ یہ اصلاً پنجاب کی پارٹی بن گئی ہے, اور خیبر پختونخوا, آزاد کشمیر, بلوچستان اور گلگت بلتستان یہ ان کی توجہ کا مرکز ہی نہیں رہ رہے. آپ اس وقت دیکھ لیں فیڈرل کیبنٹ کو تو آپ کو وہ تقریباً 90% آپ کو وہ سینٹرل پنجاب کی کیبنٹ نظر آتی ہے. اس میں باقی صوبوں کی نمائندگی وہ نہ ہونے کے برابر ہے, اور خود اس قیادت نے بھی پنجاب سے باہر توجہ نہیں دی ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے پنجاب میں ترقیاتی کاموں کے بیانیے کو گلگت بلتستان میں کس طرح سیل کرتے ہیں. سلیم صافی صاحب ایک چیز ضرور بتائیے گا, آپ کہتے ہیں یہ بیانیہ آپ کو سمجھ نہیں آیا نون لیگ کا کیا ہے, کیا بار بار کارکردگی کا حوالہ دینا نون لیگ اس کو بیانیے میں کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے یا کیا ابھی بھی کنفیوژن ہے؟ یہی میں اصل میں پچھلے الیکشن نے تو ہمیں یہ بتایا ہے کہ پاکستان میں
کارکردگی کی بنیاد پہ ووٹ نہیں پڑتے. اگر کارکردگی کی بنیاد پہ ووٹ پڑتے تو خیبر پختونخوا میں تیسری مرتبہ پی ٹی آئی کی حکومت نہ آتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نون کی کوئی کارکردگی ہے بھی تو وہ تو زیادہ تر پنجاب ڈیولپمنٹل ورکس جو ہیں وہ تو پنجاب کی حد تک ہیں, تو باقی صوبوں کے لوگ پھر کیوں ووٹ دیں. تھینک یو سو مچ سلیم صافی صاحب. اسی کے ساتھ اجازت دیں. اللہ حافظ.